السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد خان، لیکچرر اسلامیات، سپیریئر گروپ آف کالجز۔ حج کے عنوان پہ آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی۔ میں انتہائی مختصر انداز میں مناسک حج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو پڑھا دیا بیٹا، تو میں صرف نام ہی بتا کر پھر آگے چلتا ہوں۔ اگلا سوال ذرا اہم ہے۔ اسلام سے قبل بیت اللہ کا حج تو کیا جاتا تھا، مگر اسلام نے اسے اہم ترین عبادت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اس کا آغاز کیا اور زمانہ جاہلیت کی رسومات کا خاتمہ کیا۔ حج کے جو طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر مسلمانوں کو کر کے دکھائے، ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مناسک حج میں سب سے پہلی چیز احرام ہوتا ہے، اور دوسرا میقات ہوتا ہے، تیسرا ذوالحلیفہ یعنی میقات کے اندر ذوالحلیفہ ذات عرق آ جاتا ہے، اور اسی طرح جحفہ ہوتا ہے۔ چلے میں ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے تھوڑی مختصر کرتے چلتا ہوں۔ احرام کہتے ہیں کہ یہ وہ انسلے لباس ہوتے ہیں جو حجاج دوران حج پہنتے ہیں۔ یہ دو سفید چادریں ہوتی ہیں۔ احرام مکہ سے کچھ فاصلے پر حدود حرم شروع ہونے سے پہلے پہنا جاتا ہے۔ یہ حج کا پہلا اور بنیادی فرض ہوتا ہے، اور میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں کے مختلف وہ میقات ہوتے ہیں۔ ذوالحلیفہ یہ مدینہ سے آنے والوں کا میقات ہے۔ ذات عرق یہ عراق سے آنے والے کا وہ میقات ہوتا ہے۔ جحفہ یہ شام کی جانب سے آنے والے زائرین کا، اور اس طرح کرنو جو وہ اہل نجف کا میقات ہے۔ یلملم پاکستان، بر صغیر اور یمن کے جانب سے آنے والے لوگوں کا میقات ہوتا ہے، وہاں سے یہ لوگ احرام باندھتے ہوتے ہیں۔ تیسرا جو مناسک ہے وہ ہے تلبیہ۔ احرام باندھنے کے بعد حج اور عمرہ کے دوران جو کلمات وقتاً فوقتاً بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں، ان کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت ہے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر بیت اللہ کے گرد والہانہ چکر لگائے جانے کو طواف کہا جاتا ہے۔ ہر حاجی کو 7 مرتبہ طواف کرنا ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو بیت اللہ کا طواف کرنا ہر حاجی پر فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی نے یہ طواف اس دن نہ کیا تو اگلے دن کر سکتا ہے، اگر طواف نہ کیا تو حج نہیں ہوگا۔ اسی طواف کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سعی۔ سعی سے مراد وہ عمل ہے جس میں حاجی صفا اور مروہ نامی 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں۔ دوڑ 7 مرتبہ، یہ 7 چکر ہوتے ہیں۔ یہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی یاد میں یہ دوڑ لگائی جاتی ہے۔ اور اس طرح آگے چلیں، مقام ابراہیم آتا ہے۔ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کی تھیں، وہ حرم مبارک میں وہ پتھر نصب کیے تھے۔ ہر حاجی طواف کی تکمیل کے بعد یہاں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، جس پتھر کے اوپر چڑھ کر، جو پتھر ان کے لیے پیڑ کے طور پر استعمال ہوا تھا، وہ پتھر جہاں موجود ہے اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ حکم خداوندی ہے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا ہر حاجی کے لیے ضروری ہوتا ہے طواف کے بعد۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن مجید میں یہ آیت ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو ہم نے جائے نماز کے طور پر بنا دیا ہے۔ تو آگے آتا ہے حجر اسود، کالے رنگ کا پتھر ہے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہی کیا جاتا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ اگر ہجوم کی وجہ سے بوسہ نہ دیا جا سکے تو وہاں اشارہ، جس کو استلام کہا جاتا ہے، اشارہ کے طور پر وہاں اس کی طرف رخ کر کے 2 ہاتھ بلند کر کے وہاں متوجہ ہو جانا، یہ استلام کہلاتا ہے۔ تو وہاں متوجہ ہو جانے سے اللہ پاک اسی طرح ہی گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح کہ اس کو بوسہ دینے والے کو گناہ سے پاک کر دیتے ہیں۔ آگے آتا ہے مینا۔ مینا مکہ کے قریب وہ مقام ہے جہاں پر حجاج اکرام احرام باندھ کر 8 ذی الحج کو نماز ظہر سے قبل یہاں پہنچتے ہیں۔ نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء
یہاں پڑھتی ہیں 9 ذی الحج صبح کی نماز یہاں سے پڑھ کر عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تمام نمازیں قصر پڑھی جاتی ہیں۔ اس دن کو یوم ترویہ یعنی سیراب کرنے کا دن 10 ذی الحج کو حجاج کرام مزدلفہ اور دوبارہ مینا آتے ہیں اور اس دن کی قربانی کی جاتی ہے۔ اس دن کو یوم نحر بھی کہا جاتا ہے اور مینا میں 3 دن قیام کیا جاتا ہے۔ پھر وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں جو کہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ عرفات کے میدان میں امیر حج وہاں خطبہ سناتا ہے تو ظہر اور عصر کی نماز وہاں پڑھی جاتی ہے ایک ہی وقت میں اکٹھی کر کے۔ یہ حج کا رکن ہے، یہ رکن اعظم ہے، اس کے بغیر بھی حج مکمل نہیں ہوتی۔ اور اس طرح مزدلفہ آ جاتا ہے۔ پھر یہ مقام عرفات اور مینا کے درمیان جہاں مشعر الحرام بھی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے مشعر الحرام۔ عرفات سے حجاج کرام 9 ذی الحج کو میدان عرفات سے عصر کے بعد یہاں پہنچتے ہیں۔ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں یہاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ تو آگے آ گیا رمی۔ رمی کے لفظی معنی ہے کنکریاں پھینکنا۔ یہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ رما لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں رمی پتھر پھینکنے کو کہا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا ان کے اوپر پتھر پھینکو تو وہ اندھے ہو گئے، آپ گزر جائے وہاں سے۔ تو جب غار میں جا کر وقت لوگوں نے وہ گھیرا کیا ہوا تھا نا مکان کا، تو اس وقت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ رمی کنکر مارنا۔ یہ شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں جو کہ جن کو جمرات کہا جاتا ہے، جمرات اولا، جمرات ثانیہ اور جمرات ثالثہ، اولا عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ اور اسی طرح آگے قربانی اور حلق ہوتا ہے۔ 10 ذی الحج کو حجاج جانوروں کی قربانی دیتے ہیں اور یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد حلق کروایا جاتا ہے، سر منڈوایا جاتا ہے، یا قصر یعنی کہ تھوڑے سے بال ایک پورے کے برابر کٹوا دیے جاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے پورے کے برابر کاٹتے ہیں اور مرد حلق کروا دیتے ہیں یا قصر بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد طواف زیارت ہوتا ہے۔ حجاج کرام 10 ذی الحج کو مینا میں قربانی کرنے کے بعد بیت اللہ میں آ کر طواف زیارت کرتے ہیں۔ طواف زیارت اگر 10 ذی الحج کو نہ ہو سکے تو اگلے دن بھی کر سکتے ہیں۔ پھر طواف وداع ہوتا ہے۔ حاجی حج سے فارغ ہو کر جب اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگتے ہیں تو آخری الوداعی حج، اس کو طواف الوداعی طواف کہا جاتا ہے۔ پھر مسجد نبوی کی زیارت میں نکلتے ہیں۔ پھر حج مبرور ہے بیٹا۔ حج مبرور وہ حج ہے جو صرف رضائے الہی کے حصول کے لیے کیا جائے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سب سے افضل جہاد وہ حج مبرور ہے، یعنی حج مقبول ہے۔ اس کے بعد اہم سوال ہے بیٹے کہ حج کے انفرادی اور اجتماعی فوائد کیا ہیں؟ اجتماعی فوائد یہ ہیں کہ مرکزیت پیدا ہوتی ہے، عالمگیر اخوت پیدا ہوتی ہے، ملت اسلامیہ کے مسائل سے آگاہی ہوتی ہے، معاشی ترقی ہوتی ہے، عالمگیر مساوات ہوتی ہیں، حقوق العباد کی پاسداری کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس طرح اسلام کی تبلیغ کی اشاعت ہوتی ہے۔ یہ تو ہیں اجتماعی فوائد۔ اور اس طرح انفرادی فوائد کی طرف آئیں تو انفرادی فوائد میں سب سے پہلے ہے تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، تاریخی معلومات ہوتی ہیں، محنت اور جفاکشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، سادگی اپنائی جاتی ہے، رزق حلال کے ذرائع انسان کو میسر ہوتے ہیں۔ یہ تو ہیں انفرادی اور اجتماعی فوائد جو کہ میں نے صرف مختصر ترین آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ بیٹا یہ حج کا ٹاپک یہاں تک مکمل ہوا، کل اس سے آگے چلوں گا، اس کو آپ ازبر کریں گے۔ بہت اہم سوال ہیں، ان کو آپ توجہ سے سنیں گے تو بہت ہی زیادہ یہ امتحان میں اکثر آنے والا سوال یہ ہے، حج کے اجتماعی اور انفرادی فوائد پہ روشنی ڈالیں۔ میں نے مختصر انداز میں وہ ہیڈنگ آپ کے سامنے رکھی ہیں، باقی ڈیٹیل اس کی آپ کو معلوم ہی ہے۔ مرکزیت میں کیا ہوتا ہے، عالمگیر اخوت میں کیا ہوتا ہے۔ حج مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے حجاج خانہ کعبہ کے عرش الہی کے سائے میں جمع ہوتے ہیں اور ان کے رنگ، زبان، لباس ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مگر ان کا عقیدہ مذہب ایک ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر رنگ، نسل، تمدن، قومیت کے تمام امتیازات کو بھول جاتے ہیں، ایک ہی لباس میں، اللہ اکبر، ایک ہی قسم کے معمولات کو بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کبریائی کا اقرار اور اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مرکزیت پیدا ہو رہی ہے۔ پھر عالمگیر اطراف عالم سے مسلمان جب خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں تو ان میں ہر قوم، ہر رنگ، ہر زبان کے افراد جمع ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح لیکن وہ دیکھیں نا کہ احرام کے ایک جیسے لباس ایک ہی قوم کے فرد نظر آتے ہیں، ان کے خیالات اور جذبات سمجھنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ظاہری کیفیت خود بولتی ہے کہ یہ سب بھائی بھائی ہیں۔
المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ پھر ملت اسلامیہ کے مسائل سے آگاہی ہوتی ہے کہ حج ایک مرکزی ایسا اجتماع ہوتا ہے کہ جب دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو انہیں دوسروں کے قریب آنے اور حالات سے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، تو جذبہ اخوت کے تحت ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح معاشی ترقی بھی ہوتی ہے کہ حج کے موقع پر مکہ کے شہر عالمگیر تجارتی مرکز اور اسلامی ملکوں کی صنعتوں کا سالانہ نمائش گاہ کا کام بھی دیتا ہے، اور جہاں مسلمان خرید و فروخت کرتے ہیں، بالخصوص عرب کے لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، قربانی کے جانور سالہ سال پالتے ہیں، اور ان جانوروں کی خرید و فروخت ان جانوروں کو فروخت کرنے کے لیے جو نفع ہوتا ہے وہ عرب کی اقتصادی حالت سنوارنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ اور اس طرح دیکھیں کہ ایک ہی قسم کے مناسک حج ہوتے ہیں جو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور باہمی میل جول، عالمی مساوات کا عملی مظاہرہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حج کے ذریعے انسان کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، اور اس کے اخلاقی اور روحانی تمام طور پر اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے حج بیت اللہ کے دوران، جب انسان زندگی کے ہر پہلو کو اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ دین اسلام کی ایک بہت بڑی تبلیغ اور اشاعت کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آج کا لیکچر، کل اس سے آگے چلوں گا۔ اللہ حافظ۔